بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد 13 رجب المرجب تاجدار حل عطا مراد کل کفا سخاوت کے سمندر شجاعت کے غضنفر امت کے استاد امت کے نبی کے داماد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات جل جلالہ نے ان گنت اوصاف اور کمالات عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد اور غم گسار چچا جناب ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کہا کرتے تھے، اور جس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر میں لیٹ گئے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبر کے وسیع ہونے کی التجا کی اور لوگوں سے کہا کہ حاذہ امی بعد امی، کہ میری والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد ماں بن کے اس عورت نے میری پرورش کی، اپنے جگر کے ٹکڑوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار کیا اور میری ضروریات کا خیال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور نبی علیہ صلاۃ والسلام کی گود میں ہی آپ کی پرورش ہوئی۔ بعد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی شہزادی سیدہ کائنات حضرت طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ حیدر عربی میں شیر کو کہتے ہیں۔ جنگ خیبر کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہودیوں کی طرف جا رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رجز پڑھ رہے تھے۔ رجز جنگی ترانے کو کہا جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے مجاہد کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، عزم پیدا ہوتا ہے، شوق شہادت پیدا ہوتا ہے، رب ذوالجلال کے نام پہ سر دھڑ کی بازی لگانے کا جو عزم ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رجز پڑھ رہے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، اے دیکھنے والو سننے والو یاد رکھنا میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام ہی حیدر رکھا ہے، جس کی ماں نے اس کو شیر کہہ کر پکارا ہے۔ میں جنگل کے اس ببر شیر کی طرح ہوں کہ لوگ جس سے خوف کھاتے ہیں، لوگ جس سے ڈرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس وصف کا بیان فرما رہے تھے کہ میں بچپن سے ہی دلیر ہوں، بچپن سے ہی بہادر ہوں، یہاں تک کہ میری ماں نے مجھے پیدا ہوتے ہی شیر کہہ کر پکارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام اوصاف، آپ کے تمام کمالات بڑے ہی کمال والے ہیں، بڑے ہی فضل والے ہیں۔ آپ سیرت و کردار کے اعتبار سے، اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنی گفتار کے اعتبار سے، اپنے علم اور حلم کے اعتبار سے، اپنی سخاوت و شجاعت کے اعتبار سے، اپنی طاقت اور دلیری کے اعتبار سے، اور جس وقت آپ امیر المومنین بنے رعایا کے اوپر نرمی کے اعتبار سے اور رعایا کی خبر گیری کے اعتبار سے، عدل و مساوات کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسمانی اوصاف کو بیان کرتے ہوئے علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر یہ تحریر کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قد درمیانہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ بہت روشن تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ رنگ کی تھیں، جو آپ کے حسن کے اندر مزید اضافے کا باعث بنتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے کی ہڈیاں بڑی مضبوط اور چوڑی تھیں۔ آپ کی گردن سفید چاندی کی طرح روشن تھی اور اس کے اوپر بال نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کی چمک کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارکہ بڑی تھی اور گھنی تھی، دونوں
شانوں کی ہڈیاں شیر کے کندھے کی ہڈیوں جیسی مضبوط تھیں اور آپ کی کلائیاں انتہائی مضبوط تھیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کی کلائی کو پکڑ لیتے تو اس کا سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ گندمی مائل تھا، اور جس وقت آپ جنگ کے لیے نکلتے تو پورے اطمینان کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ آپ دشمن کی طرف جاتے اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ آپ دشمن کے وار جو ہیں ان کو اپنی ڈھال کے اوپر یا اپنی تلوار کے اوپر روکتے، اور جس وقت آپ حملہ کرتے تو آنے واحد کے اندر ہی دشمن کا کام تمام کر دیا کرتے تھے۔ احباب ذی وقار، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا۔ امام طبرانی نے اپنی معجم میں ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں میرے رب سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ اور جو علی سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور جو مجھ سے نفرت کرتا ہے وہ حقیقت میں میرے خدا سے نفرت کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست حقیقت میں خدا کا دوست ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن حقیقت میں رب ذوالجلال کا دشمن ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت امام بہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر روایت کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے گالی دی، تحقیق اس نے مجھے گالی دی۔ جس نے حضرت علی کو برا بلا کہا، حقیقت میں اس نے مجھے برا بلا کہا۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں جو دل و دماغ عطا کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے لبریز ہے، اور ہماری زباں ہمیشہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں بولنے والی ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارا آخری وقت بھی اسی انداز میں آئے کہ ہمارا دل و دماغ حضرت مولا علی کی محبت سے بھرا رہے اور ہماری زبانیں آپ کی شان کو بیان کرنے والی رہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ حدیث طویل ہے جس میں محبوب علیہ السلام نے اپنے 8 صحابہ کرام کی منفرد شان کو بیان فرمایا، جیسے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں، اور لوگوں میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے حضرت عمر فاروق ہیں، اور حیا میں ان میں سب سے زیادہ سچے اور کامل حضرت عثمان غنی ذو النورین ہیں، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اور موزوں فیصلے کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ فرض نبھانے میں لوگوں میں زیادہ معروف حضرت زید بن ثابت ہیں، اور لوگوں میں سب سے اچھے قاری قرآن کی تلاوت کرنے والے ابی بن کعب ہیں، اور لوگوں میں حلال اور حرام کا زیادہ علم رکھنے والے حضرت معاذ ابن جبل ہیں، اور ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ انفرادی شان بیان فرمائی کہ آپ سب سے زیادہ اچھے فیصلے فرمانے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ پہلے تینوں خلفاء کے عہد میں آپ ان کے وزیر رہے، آپ ان کے مشیر رہے۔ اہم معاملات میں خلفائے راشدین آپ سے مشورہ کرتے اور آپ سے فیصلہ کروایا کرتے تھے، اور آپ کے فیصلوں کو نافذ کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایک موقع پر یہاں تک ارشاد فرمایا: لولا علی لہلک عمر، کہ آج اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے اور اپنے علم کے اظہار کے ساتھ یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہلاک ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام غزوات کے اندر شرکت کی،
غزوہ تبوک کے موقع پر محبوب علیہ صلاۃ وسلام نے اہل و عیال کی نگہداشت کے لیے آپ کو مدینہ میں رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ میں ایک وصف جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو لوگ ہلاک ہوئے۔ یہودی آپ سے نفرت کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ کی والدہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر بہتان باندھ دیا، اور دوسرے نصارہ عیسائی، اور آپ کی محبت میں وہ اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا اے علی، آپ کی وجہ سے آپ کے نام پر دو قسم کے لوگ گمراہ ہوں گے، وہ جو آپ سے نفرت کریں گے اور وہ جو آپ کی محبت میں حد سے بڑھیں گے۔ بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال نے نہ تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلو کرنے دیا، اور نہ ہی آپ کو جو آپ کا مقام ہے اس سے ہم گھٹاتے ہیں۔ نہ رافضیت ہے، نہ ناصبیت ہے، بحمد اللہ تعالی سنیت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور وہ محبت جو شرعی تقاضوں کے مطابق ہو، نہ اس محبت میں غلو ہو اور نہ اس محبت میں کسی قسم کی کوئی تنقیص ہو، کوئی کمی ہو۔ ہم بحمد اللہ تعالی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے قرآن و سنت ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ دعا ہے رب ذوالجلال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرکز اطہر پہ اپنی ان گنت انوار و تجلیات کا نزول فرمائے، اور ہمیں آپ کی طرح مخلص رہ کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔